अंदर नवासा रसूल दिलबंदे अली व बतूल मौला वाका सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस जारी हैं। जुलूसा अज़ा जो है वो बरामद हो रहे हैं और हर हुसैन का पैरोकार, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का नाम लेवा, हुसैन का पुरसदार जो है वो अपने अपने अंदाज से नवासा रसूल को खराज तहसीन भी पेश कर रहा है, पुरसा भी पेश कर रहा है। जिस वक्त तख्ते शाम पर यजीद जो है मुतमक्किन हुआ तो बिल इत्फाक साहब ने लिखा, सारे ये मानते हैं, सारे ये तस्लीम करते हैं कि यजीद जो था वो फासिक व फाजिर था, शारबुल खमर था, तारक सलात था और दीन की दजियाँ उड़ा रहा था। बंदरों को उलमा का लिबास पहना के मिंबर पे नचा रहा था और वहीं से तख्ते शाम पर बैठकर इक़्तिदार उसके पास आ गया। ताकत के नशों में बदमस्त होकर, शराब के नशों में बदमस्त होकर उसने जिस वक्त नबी का कलमा पढ़ने वालों से बैत लेनी शुरू कर दी तो किसी ने ये नहीं देखा कि यजीद जो है इसका तल्लुक़ शजराए खबीसा के साथ है, यजीद तारक सलात है, यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद जो है वो शार इस्लामी की दजियाँ बिखेर रहा है, अलाल मोहम्मद को हराम कर रहा है, हराम मोहम्मद को हलाल कर रहा है। सब ने बैत करनी शुरू कर दी। तेज़ रफ्तार सवार को भेज कर उसने यही पैगाम मदीना में पहुँचाया। नवासा रसूल दिलबंदे अली व बतूल मौला वाका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कहा कि हुसैन दो सूरतें हैं, या मेरी बैत कर ले या सर दे दे। चूँकि मस्जिद नबवी में ये पैगाम पहुँचा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के रोज़ा अक़दस पे थे। कहा कि दरबार में जाकर रात की तारीकी छा गई है, मैं हुसैन हूँ, ज़माना सारा जानता है, मैं शाहसवारे दोशे पैगंबर हूँ, मैं वो हूँ कि हालत नमाज में भी आ जाऊँ तो नबियों के सुल्तान को सजदों को तुलानी करना पड़ता है। मैं रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में ये जवाब दूंगा। अगले दिन की रोशनी में जब सारे जान रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे, पहचानते थे और सब जानते थे ये हुसैन इब्न अली हैं, दिन की रोशनी में हुसैन इब्न अली ने ऐलान किया, मेरे जैसा तेरे जैसे की बात नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाने के लिए, दीन की बका के लिए रखते सफ़र मदीना से बांधा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो पहुंच गए हैं मक्का मुअज़्ज़मा। 4 महीने हुसैन मक्का में रहे। बंधा हुआ राम 8 ज़िलहज को खोल दिया। उम्मत मुसलमा हज करती रही। नवासा रसूल ने जो है वो बंधा हुआ राम खोल के करबला की तरफ चल पड़े। 2 मुहर्रम को हुसैन वारदे करबला हुए और 7 मुहर्रम को हुसैन अलैहिस्सलाम पे, अहले बैत अतहार पे पानी बंद कर दिया गया और 10 मुहर्रम को हक को बातिल का वो मार्का हुआ कि सुबह क़यामत तक के लिए जिसने अद्दे फासिल कायम करके ये बता दिया कि दीन कहाँ पर है, इस्लाम कहाँ पे है, शरीयत कहाँ पे है, हक कहाँ पे है, सदाकत कहाँ पे है, तो अद्दे फासिल कायम करके लकीर खींच के हुसैन ने बता दिया कि दुनिया के अंदर बस 2 ही मसलक पाए जाते हैं, 2 ही फ़िरके पाए जाते हैं, 2 ही सोच रखने वाले पाए जाते हैं, या हुसैन का पैरोकार होगा या यजीद का पैरोकार होगा। हुसैन चूँकि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। तो ये जो अज़ादारी मौला मज़लूम करबला है, इसका ताल्लुक़ किसी मसलक के साथ नहीं, किसी फ़िरके के साथ नहीं, किसी रंग, नस्ल, कौम, कबीले के साथ नहीं। हुसैन रब का है, हुसैन सब का है। तो सारी दुनिया के अंदर इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे ही मतले पे नए साल का चांद तुलू होता है, पूरी दुनिया के अंदर बला तफरीक, मजहब, मसलक, रंग, नस्ल, कौम, कबीले, खित्ते, इलाके के सारे लोग अपने अपने अंदाज से हुसैन शहनशाह की आज़ादारी में मशगूल हो जाते हैं। याद हुसैन मनाना शुरू कर देते हैं। कोई मजलिस करता है, कोई मातम करता है, कोई आज़ादारी करता है, कोई सबीले लगाता है, कोई इनकी हिफाजत करता है।
ہم نے یہ وطن عزیز پاکستان بے انتہا قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، اور دونوں بڑے مکاتب فکر شیعہ اور سنی نے یہ وطن مل کے بنایا تھا۔ جس نے تصور پیش کیا تھا حکیم الامت شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ، وہ سنی تھے لیکن اہل بیت کے محب اور پیروکار تھے اور حسین کے عاشق تھے۔ جس نے وطن بنا کے دیا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا تعلق مکتب تشیع کے ساتھ تھا۔ راجہ محمود آباد کی پوری دولت لگی ہے، ان کا تعلق بھی مکتب تشیع کے ساتھ تھا۔ تو پاکستان کسی فرقے کی وجہ سے مارج وجود میں نہیں آیا، کسی کا نظریہ ٹھونسنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ پاکستان ہم سب نے بنایا، یہ ہم سب کا ہے، سب کو یہاں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ تو وطن عزیز پاکستان کے اندر مختلف ادوار آتے رہے، موقع آتے رہے، کبھی جو ہے وہ جمہوریت رہی، کبھی جمہوریت کے نام پر شب خون مارا گیا، کبھی ڈکٹیٹر آ کر مسلط ہوتے رہے۔ ایک ڈکٹیٹر نے شب خون مار کر پاکستان کو اس کے نظریہ اساسی سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد آغا سید احمد علی شاہ موسوی النجفی علی اللہ مقامہ جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ اس مارشل لائی دور میں جب کہ پاکستان کو نظریہ اساسی سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کا چہرہ بست کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو مخصوص فرقے کی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی، آقا موسوی سرکار نے اس وقت 8 مہینے تک تحریک چلا کر حسینی محاذ پر اور پورے ملک سے گرفتاریاں دے کر، ہم نے 14,000 سے زیادہ گرفتاریاں دے کر 8 مہینے کی تحریک کے بعد حسینی محاذ سے یہ 21 مئی 1985 کا موسوی جنیجو معاہدہ ہے جو فقط اور فقط حکومت کا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور حکومت پابند ہے اس بات کی کہ وہ سارے کے سارے مسائل ایشو جتنے بھی ہیں وہ تنہا کسی ایک مکتبہ فکر کے نہیں، وہ سب کے حل کیے جائیں۔ آقا موسوی نے فرمایا تھا کہ نہ تو نانا کے جلوس میلاد کو، میلاد النبی کے جلوسوں کو، اور نہ ہی نواسہ حسین کے جلوسوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن مالاسف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان میں بعض قدغنیں، بعض پابندیاں ایسی لگائی جاتی ہیں جو خلاف شریعت ہیں، خلاف آئین ہیں، خلاف قانون ہیں۔ ہر ملک جو ہے وہ ہر شہری کو اس کو آزادی کا حق دیتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جہاں بہت سارے آپ مجالس کر رہے ہیں، مجالس ماتم اور عزاداری کا جلوس برآمد ہو رہے ہیں، وہیں پر بہت ساری وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر یہ قدغنیں لگائی گئیں قواعد و ضوابط کے عنوان سے، SOPs کے عنوان سے، قدیمانہ ہونے والی مجلسوں کو بند کر دیا گیا، ہونے والے جلوسوں کو روکا جا رہا ہے، اور گھروں کے اندر، چار دیواری کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، باؤنڈری وال کے اندر ہونے والی باؤنڈری وال کے اندر ہونے والی جو مجالس ہیں ذکر حسین ابن علی، اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور بالخصوص پنجاب کے اندر سابقہ حکومت نے، جس کے سربراہ اس وقت زندان میں ہیں، انہوں نے کچھ ایسے قوانین بنائے SOPs کے نام سے، لیکن مالاسف اس حکومت نے بھی، پنجاب گورنمنٹ نے اس کو جاری و ساری رکھا ہے۔ ہم میڈیا کی وساطت سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور یہ پیغام کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے ظالمانہ، غیر آئینی، غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر قانونی اور آزادی پر قدغنیں لگانے والے جتنے SOPs ہیں ان کو فی الفور ختم کیا جائے، عزاداروں پر مقدمات ختم کیے جائیں، اور مجالس پر ہونے والی دانستہ یا نادانستہ پابندی، جلوسوں پر ہونے والی دانستہ یا نادانستہ پابندی جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ مجلسیں جو ہیں اپنے انہی روٹین کے مطابق جاری و ساری رہیں، اور اسی طرح جو جلوس ان کے روٹ موجود ہیں ان کو اسی روٹ پر چلنے دیا جائے۔ اور انتظامیہ یہ کہتی ہے ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں ہے، بھائی ریکارڈ درست کرنا جو ہے وہ انتظامیہ کا کام ہے، بانیان جو ہے وہ اتنے عرصے سے مجالس کرا رہے ہیں،
لیکن قدغنوں کا سامنا کر رہے ہیں, FIRs ان پر دی جا رہی ہیں اور ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی ہم نے اس دن پریس کلب میں بھی کہا تھا کہ بہت ساری وہ FIRs ہیں کہ جو کہ حکومت نے جو ہے وہ بے گناہوں پر دی ہیں, فور شیڈول میں بے گناہوں کو شامل کیا گیا ہے. تو یہ قدغنیں, یہ پابندیاں ختم کی جائیں اور عزاداروں کو حق دیا جائے جو ہمارا بنیادی حق ہے, جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. عزاداری آقا موسوی نے فرمایا تھا ہماری شارگ حیات ہے, اس پر کوئی پابندی نہ پہلے قبول کی ہے, نہ اب کرتے ہیں, نہ آئندہ کریں گے. اور سارے شیعہ سنی بھائی مل کر اس پابندی کو ہٹاتے ہوئے ہم حسین کا ذکر کریں گے. پورے پاکستان کے اندر حسب سابق ہم نے اپنے پورے نمائندگان بیرون ممالک کے اندر بھی یکم محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ سارے کے سارے ہمارے مرکز کی سطح پہ, صوبوں کی سطح پہ, ڈویژن کی سطح پہ, اضلاع کی سطح پر ہمارے جو ہیں وہ عزاداری سیل موجود ہیں. عزاداروں کو جب بھی مسئلہ ہو یہ رابطہ کیا جائے ان سے, اور حکومت محرم عزاداری سیل جو ہے کنٹرول رومز قائم کرے, جو کہ بے نظیر بھٹو شہیدہ کے دور میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے ماں پر شروع ہوئے تھے, اور پاکستان تحریک نفاذ فقہ پاکستان کے کہنے پر کنٹرول رومز عزاداری سیل بنے تھے. ان سب کو بحال اور فعال کیا جائے اور 8 ربیع الاول تک ان کو جاری و ساری رکھا جائے تاکہ عزاداروں کے مسائل کو حل کیا جا سکے. ہم اس وقت وطن عزیز میں ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں انڈیا جیسے ہمارے ازلی دشمن نے ایک مرتبہ پھر, جو اول دن سے پاکستان کے وجود کا دشمن ہے, مخالف ہے, اول دن سے اس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا, عاملہ آور ہوا. لیکن ہماری بہادر شجاع افواج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اپنے ازلی دشمن کو اپنے پیٹھ پر کھڑی عوام کی طاقت سے, اللہ اور معصومین کی طاقت اور عوام جو پیچھے کھڑے تھے ان کی طاقت سے اس دشمن کے دانت کھٹے کیے اور چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. اب بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے, ہمارا دشمن مکار ہے, عیار ہے, وہ کوئی بھی چال چل سکتا ہے. اور اسی طرح مشرق وسطیٰ کے اندر 2.25 سال ہو گئے ہیں لگاتار جو ہے وہاں پر بمباری ہو رہی ہے, ساری کے بادیاں مسمار کر دی گئی ہیں, کارپیٹ بمباری ہوئی ہے, اور وہاں پر فلسطین جن کے وجود پر پیوست کیا گیا, جن کی مسلمانوں کی اس پہ چھرا گونپا گیا, یہ اسرائیل ناسور کی صورت میں اس نے ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے. اور ابھی حالیہ اس کے بعد اس نے پھر اسلامی جمہوریہ ایران پہ حملہ کیا. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور اسرائیل جو ہے, بھارت جو ہے, یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں, یہ استعماری طاقتیں جو ہیں, یہ یزیدی طاقتیں جو ہیں, ان کو ختم کرنے, ان کو ناکو چنے چبوانے کے لیے اور ان کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمیں مولا حسین کی سیرت پہ چلنا ہوگا. اور حسین کا راستہ حق کا راستہ ہے, صداقت کا راستہ ہے, فتح کا راستہ ہے, کامیابی کا راستہ ہے, کامرانی کا راستہ ہے. اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ان جلوسوں کو, مجلسوں کو, عزاداری کو عام کیا جائے, اور ہم شیعہ اور سنی مل کر انشاءاللہ ساری کی ساری وہ سازشیں ناکام کریں گے. اور حکومت ان تنظیموں کو, ان جماعتوں کو جو بیرونی امداد پر چلتی ہیں, بیرونی فنڈنگ سے چلتی ہیں, ان پر پابندیاں لگائے, قدغنیں لگائے. یہ وہ جماعتیں ہیں جن پر پابندی ہے, نام کے لحاظ سے پابندی ہے, لیکن عملی طور پر سارے کام کر رہے ہیں, تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اسی طرح حکومت کے اندر ہر سطح پر, ہر فورم پر قوم کے نمائندہ لوگ جو ہے وہ شامل کیے جائیں. تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان انشاءاللہ آقا موسوی کے دیے ہوئے مشن اور ویژن کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھتی چلی جائے گی. نہ ہم اس پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ بننے دیں گے, اور نہ ہم انشاءاللہ اس کو شیعہ اور سنی بھائیوں کے درمیان لڑائی ہے ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں, نہ ہم اس کو ایسا کرنے دیں گے. آپ ساری شخصیات کا بہت شکریہ. حق ہوا کرتی ہے ہر رنج کے افسانے کی, درد سہنے کی, علم سہنے کی, غم کھانے کی. کلمہ گویو یہی ایک بات ہے تڑپانے کی, پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پہلو میں
ये इस्लामाबाद दारुल-हुकूमत मर्ज वजूद में नहीं आया था तो सखी महमूद सरकार का आज़ादारी का सिलसिला उस वक्त से हो रहा है। इन्हीं के वो बेटे हैं कि जिन्होंने चोरपुर को नूरपुर बनाया है, बड़ी सरकार। तो ये सखी महमूद सरकार के दरबार पर आप देखते हैं कि पिछले साल भी हमारे कैपिटल के सदर जुल्फ़िकार राजा साहब को गिरफ्तार कर दिया गया, बाबंद सलासल किया गया। अब फिर जो है वो अशरे पे पाबंदियाँ हैं। इसी तरह जो इस्लामाबाद में बिल्कुल दरमियान सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जुलूस, कल वाला जुलूस भी बंद कर दिया गया, परसों को निकलने वाला जुलूस भी जो है बंद कर दिया गया। तो इस किस्म की कोई कदगन जो है हम कबूल नहीं करेंगे। और सरबराह तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी साहब ने जो 16 नुकाती ज़ाब्ता अज़ादारी अपने कायद की तासी में जारी किया है, इंशाअल्लाह हम 2 महीने 8 दिन उसी पर अमल करेंगे और सारे पैरोकारों से ये कहेंगे, शिया सुन्नी भाइयों से, वो उसी पर अमल करें ताकि पाकिस्तान अमन का गहवारा बन सके। मेरे खालिक को मालिक, ये हमारी मीडिया की जितनी शख्सियात हैं ये पाकिस्तान का चेहरा रोशन करते हैं। ये सारे के सारे मजलूमीन की आवाज़ बनकर जो है वो आपको सदाकत का परचम बुलंद किए हुए, इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमा, इनकी जितनी दीनी दुनियावी हजात शरिया उनको पूरा फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बे इंतहा कुर्बानियों का नतीजा इसको इस्तकाम अता फरमा। वतन की और अहले वतन की हिफाजत फरमा। रब्बे अकबर इल्तिजा करते हैं, शिया और सुन्नी दोनों भाई हैं, शजरा इस्लाम की शाखें हैं, इस्लाम के दोनों मजबूत बाजू हैं। शिया और सुन्नी दोनों भाइयों को दायमी इत्तफाक व इताअत अता फरमा। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान और तहरीक ज़ैली शोबाजात को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। सारा ज़माना इंतज़ार में है, सारा ज़माना इंतज़ार कर रहा है। मेरे मोहम्मद का 12वां बेटा आएगा तो दुनिया को अदल इंसाफ से भरेगा। इल्तिजा करते हैं हमारे 12वें इमाम के लाने ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के खादमों नौकरों चाकरों में मशहूर फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप सब।